خان صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مذاکرات اس سے ہونے چاہیے جس کے پاس اختیار بھی ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اختیار کے بارے میں کل عرفان صدیقی نے خود کہا ہے کہ جناب ہم سے وہ مطالبہ کریں جس کا ہمارے پاس اختیار بھی ہو۔ بھائی اگر آپ کے پاس اختیار اتنا نہیں ہے کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کو خان صاحب سے ملاقات کرا دیں تو مجھے بتائیں تو تم کٹھ پتلی پھر اردلی بیٹھے کس لیے ہو؟ ریزائن کرو نا۔ کیوں آپ نے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جعلی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کے اپنے کرپٹ الیکشن کمیشن کا جو عملہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، جو ریٹرننگ آفیسرز کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے ذریعے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں آ کر کے آپ مسلط ہو گئے ہیں، تو آپ گھروں میں جاؤ۔ لیکن خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کے پاس سمپل دو مطالبات رکھ دیے ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کا آپ آڈٹ کرا دیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور نمبر 2 آپ سیاسی قیدیوں کو رہائی دے دیں۔ اور اگر اتنی معصومانہ دو مطالبات کے اوپر بھی یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے یا آگے نہیں چل سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کرپٹ نظام کا خاتمہ ہوگا اور بالآخر جمہوریت کی بحالی ہوگی، جو حقیقی نمائندے اور حقیقی ریپرزنٹیٹیو ہیں عوام کے، جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں، وہ آگے آئیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے اس لیے میں محتاط انداز سے بات کروں گا، ایک بات واضح اور طے ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے، صرف پاکستان کے قانون اور آئین کا نہیں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ خود مدعی، مستغیث، گواہ، جج، جیوری اور ایگزیکیوٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس کیس میں 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، 9 مئی کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پشاور کی دہشت گردی کی عدالت نے، ٹی سی نے، ان تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ سرگودا کے ججز نے ان تمام ملزمان کو، میاں والی اور سرگودا کو بری کر دیا، اور اسی طرح باقی بھی بہت سارے کیسز میں آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں یہ پیش کر سکے، اور جن لوگوں کو وہاں بری کر دیا گیا ان کو یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق سزائیں دے دی گئیں، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہوئی ہیں ابھی تک کسی کا آرڈر جو کہ پابند ہیں وہ سامنے نہیں لایا جا سکا۔ اب جن گراؤنڈز پہ، جن ایویڈنسز پہ یا جس بنیاد پہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوئی ہیں ان کا آج تک وجود سامنے نہیں آیا۔ جب آپ کے پاس آرڈرز نہیں ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ مرسی پٹیشنز جو ہیں وہ اٹھا کر کے وہ پبلش کر دیے ہیں؟ تو کیا یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو بھائی سب سے پہلے وہ آرڈر تو پیش کرو، وہ ایویڈنس تو پیش کرو کہ کس کنسیڈریشن پہ آپ نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے بڑی سمپل بات کی ہے، بھائی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائے ہیں وہ تو سامنے لے آؤ نا کہ وہ کون ہے۔ اور میں بڑا بانگ دہل یہ کہتا رہا ہوں کہ جس نے 9 مئی کا واقعہ کرایا اسی نے 9 فروری کا الیکشن چوری کرایا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، اس میں یہ کٹ پتلی ملوث ہیں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، اس پہ خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ اٹ از اے بلیک سوان ایونٹ، یعنی آپ نے اس کو انیشیٹ کرا کر کے کسی کے کھاتے میں یہ میٹر ڈالنا تھا۔ اور پھر ایک بات اور مد نظر رہے، 9 مئی کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ 9 مئی کا آغاز ہوتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ یہ اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کہ جس دن جب بھی مجھے یہ وارنٹ آف اریسٹ دکھائیں گے اسی وقت میں گرفتاری دے دوں گا وداؤٹ ہیزیٹیشن۔ لیکن گرفتاری دکھانے کی بجائے ان کو اس کیس میں جس میں ہائی کورٹ میں وہ بیل پٹیشن میں پیش ہو چکے تھے، وہ بائیو میٹرک کے پروسیس کر رہے تھے،
ان کو ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جن رینجرز نے ان کو اٹھایا تو کہا گیا کہ جناب نیب کا جو وارنٹ آف اریسٹ تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوا، تو کہا گیا کہ جناب نیب کو بلایا جائے۔ نیب والے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو یہ وارنٹ بھیج دیا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، سیکٹری انٹیریئر کو بلایا، اس نے کہا جی میرے تک تو یہ ان کا لیٹر ہی نہیں ملا۔ تو پھر سوال آج بھی یہ ہے کہ رینجرز کو کس کے حکم سے وہاں بھیجا گیا، کس کے حکم سے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو وہاں گھسیٹا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہاں سے ریاستی دہشت گردی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا آج پوری دنیا نے جو تماشا آپ نے پاکستان کا بنایا ہے، پوری دنیا نے اس کا دیکھا، پوری دنیا میں آپ کا ایک داغدار چہرہ سامنے آیا۔ آج کو آپ کو یورپین یونین وہ صرف اس گراؤنڈ پہ جی ایس پی پلس کے اوپر ریویو کر رہی ہے کہ آپ نے وہاں پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ وہاں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں، آپ وہاں اپنے معصوم شہریوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اس کی آخری مثال آپ نے 26 نومبر کو دیکھا، جس طرح سنائپرز کے ذریعے سیدھی گولیاں ماری گئیں سیاسی ورکرز کے اوپر، جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ کر کہتے ہیں اب پہلے تو بہت ساری کبھی ڈیجیٹل دہشت گرد، کبھی معاشی دہشت گرد، کبھی کون سے دہشت گرد، اب انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی بنا لی جی سیاسی دہشت گرد ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے وہ محب وطن جو آپ کے سو کارڈ محب وطن کہتے ہیں، جن کو آپ وہ تو کوئی جزیرہ پتہ چلتا ہے، ہم آپ کے ذریعے انفارمیشن آتی ہے، ہمیں تو کوئی پوری طرح بھی نہیں پتہ، کوئی آسٹریلیا میں کسی کے جزیرے ہیں، کوئی بیلجیم میں جزیرے بنا رہا ہے، کوئی دبئی میں اپنی محل بنا رہا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اگر آپ اس ملک کو جنت بنائیں تو اس جنت میں 25 کروڑ عوام بھی رہیں، آپ بھی رہیں، اور آپ کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جو واقعہ رات کل خضدار میں ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بھائی یہ دہشت گردوں کے خلاف آپ اپنی انرجی استعمال کرو۔ آج پورے پاکستان میں تمام ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیز صرف پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور تمام اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ، جو اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ جو بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ادارے صرف پی ٹی آئی کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ 99% ایف آئی آریں ساری کے ساری پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 19 ایف آئی آریں پچھلے ایک سال میں الیکشن جیتنے کے بعد میرے خلاف درج کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کوئی ایف آئی آر نہیں۔ اور پاکستان کی تمام بار کونسلز اور بار اسوسیشن کو میں نے ہیڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے وہ دیکھا ہے۔ اب تو ٹیسٹڈ رپورٹس آئی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم معیشت کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور $1 بلین کے پیچھے یہ بھکاری بنے ہوتے ہیں۔ $1.62 بلین کا لاس صرف انٹرنیٹ بند کرنے اور اس کو سلو ڈاؤن کرنے سے ہوا ہے۔ ان بدبختوں سے پوچھیں، ان کٹ پتلیوں سے، ان اردلیوں سے پوچھیں، آپ سوال کریں، اس کا پاکستانیوں کا یہ جو نقصان کیا ہے، جو یوتھ کا نقصان کیا ہے، نوجوانوں کا نقصان کیا ہے، ہمارے کاروبار کا نقصان کیا ہے، اس کی ذمہ داری کس کے سر آئے گی؟ $1 بلین جو انہوں نے پچھلے سال گندم سکینڈل میں کھا گئے ہیں، وہ آج غائب ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس پہ بات کرنی اب چھوڑ دی ہے، لگتا ہے آپ بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ اس پہ پوچھیں ان سے کہ وہ کون ذمہ دار ہے، اس کی رپورٹ کہاں ہے۔ اس سے آگے چلیں، ابھی پچھلے ایک سال کی رپورٹ، 1.30 کروڑ افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تقریباً نصف آبادی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ معاشی تباہی یہ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے، عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، اب ان کو جو کٹ پتلی کو مسلط کرنے والے ہیں، یہ صرف اس کی خوشنودی کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو جمہوریت کے بغیر، آئین کے بغیر، قانون کی حکمرانی کے بغیر اور نظام انصاف کی درستگی کے بغیر دنیا میں کوئی ترقی نہیں کرتی، دنیا میں کوئی انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتا، اور ترقیاں انویسٹمنٹ کے ذریعے کاروبار پیدا کرتی ہیں اور وہ روزگار پیدا کرتی ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
آج آپ کے لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، جس کو موقع ملتا ہے، اور جو پیسہ ہے وہ ملک سے لے کے باہر چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر مس ٹرسٹ ہے، ان کٹ پتلیوں کے اوپر، اس نظام کے اوپر، اس فرسودہ نظام کے اوپر۔